اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا ماہ مبارک اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ عظیم ماہ مبارک عطا فرمایا ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر کنز العمال کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے 8ویں جلد میں 455 نمبر صفحہ نمبر پر اور 23,630 نمبر پر یہ روایت موجود ہے کہ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، روزے دار کی بخشش اور مغفرت کے لیے ہواؤں میں پرندے، بلوں میں چیونٹیاں اور پانی میں مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں، اور جب روزہ دار آدمی دعائیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کی دعاؤں پر لبیک اور آمین کہتے ہیں۔ حضرت کمال نہیں ہو گیا کہ اپنی اولاد تو ہمارے لیے دعا نہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہواؤں میں پرندے اور بلوں میں چیونٹیاں، پانی میں مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں، اور ہم دعائیں کریں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں میں اپنے حبیب کا صدقہ فرشتے اس کے آمین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ 3 چیزوں سے ڈھال ہے۔ پہلا، نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے ڈھال ہے، لہذا جو شخص خواہشات نفسانیہ سے تنگ ہے اور وساوس سے شیطانیہ میں ہر وقت گرفتار رہتا ہے، روزہ اس کے لیے تیر بہدف علاج ہے۔ اس سے جوانی کا نشہ اتر جائے گا اور وساوس سے نجات مل جائے گی۔ پہلا یہ ڈھال ہے۔ دوسرا، دنیاوی پریشانی اور مصائب سے ڈھال ہے، لہٰذا جو آدمی کثرت سے روزے رکھے گا دنیا کے مصائب اور پریشانیوں سے محفوظ رہے گا۔ ظاہری بات ہے جب بندہ روزے کی حالت میں رہے گا اس کے لیے پرندے بھی، مچھلیاں بھی، چیونٹیاں بھی، فرشتے بھی دعائیں کریں گے حضرت، اور وہ جو دعا کرے گا تو اللہ کے فرشتے اس پر آمین کہیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور نہیں فرمائے گا۔ ہاں جی۔ تیسرا، قیامت کے دن دوزخ کے عذاب سے ڈھال ہوگا، پل صراط سے وہ بندہ آسانی سے گزر جائے گا۔ یہ 3 چیزوں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا روزے رکھنے کی وجہ سے۔ ایسا آدمی جو روزہ رکھنے سے ایسا بیمار ہو جاتا ہے کہ قریب المرگ ہو جاتا ہے اور روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہوتا اور ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے، تو وہ شخص روزہ نہ رکھے بلکہ روزے کے بدلے میں فدیہ دے۔ ہاں، اگر فدیہ دینے کی بعد تندرست ہو گیا، روزہ رکھنے کے قابل ہو گیا، تو اس صورت میں فدیہ باطل ہو جائے گا اور فوت شدہ روزوں کی قضا کرنا لازم ہوگی۔ آج تک ہم نے سنا تو نہیں ہے کہ کوئی روزہ رکھنے کی وجہ سے مر گیا ہو یا قریب المرگ پہنچ گیا ہو، البتہ ایک ہے اور وہ فدیہ ادا کرے۔ صدقہ فطر آج کے ریٹ کے حساب سے 250 روپیہ بن رہا ہے ایگزیکٹ، اس میں تھوڑا سا زیادہ کر لے بندہ، فدیہ دینا ہو ایک فدیے کا، اسی طرح پھر پورے آپ جو ہے ماہ مبارک کا اندازہ لگا لیں جتنا فدیہ وہ ادا کر سکتا ہو۔ اگر کسی کو رمضان کے روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو صبح و شام پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیں۔ اگر واقعی مسافر ہے تو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہوگی، لیکن روزے سے بچنے کے لیے ہیلا کرنا مذموم اور بری بات ہے۔ ایویں ہی سفر شروع کر دینا، جی میں سفر کرنا ہے لہٰذا میں روزہ نہیں رکھوں گا، حضرت یہ تو زیادتی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نا جی آپ 2 نمبری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ کو کیا، اس کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑنا، کوئی ایک پوری انسانیت میں کوئی ایک بھی روزہ نہ رکھے، اللہ کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن یہ ہے کہ ہمیں ضرور فرق پڑے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ رمضان مبارک کے روزے فرض عین ہیں، ان کی فرضیت کتاب اللہ، سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ روزے فرض ہیں، ہمیں کس نے بتایا؟ سب سے پہلے ہمیں قرآن نے بتایا، پھر ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، پھر اس کے بعد تمام امت کا اس بات پر اجماع۔ رمضان مبارک کے روزوں کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جو بندہ کہتا ہے میں مندہ ہی نہیں روزے، میں نہیں مندہ، ہاں جی بھائی اللہ نے فرض کیا ہے وہ روزے کیوں نہیں مانتا؟ جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے اس کا انکار کفر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ہاں، ایک بندہ ہے مانتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرض ہے، مانتا ہے کہ نماز اللہ نے فرض کی ہے لیکن نہیں پڑھتا، تو وہ فاسق اور کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے۔ روزہ فرض ماننے کے بعد نہ رکھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ۔
اگر کسی مالدار آدمی نے کسی وجہ سے رمضان کے روزے نہیں رکھے تو اس کا صدقہ فطر معاف نہیں ہوگا، بلکہ صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہوگا، ادا نہ کرنے کی صورت میں گناہ گار ہوگا۔ یہ اگرچہ آتا ہے صدقہ فطر کے فضائل میں کہ جب تک بندہ صدقہ فطر ادا نہیں کرتا اس کے روزے زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں، اور جب وہ صدقہ فطر، اور ایک تو وجہ یہ ہے، دوسرا وجہ یہ ہوتی ہے ہم سے روزے کے دوران بہت سی غلط باتیں، چغلی، حسد، غیبت، کینہ وغیرہ اس طرح کی جو ہے نا جی بری عادتیں ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں، اس سے روحانیت روزے کی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ صدقہ فطر اس روحانیت کو واپس لانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب فرمایا ہے۔ اگر ایک بندہ روزہ رکھتا ہی نہیں ہے، صدقہ فطر پھر بھی اس کے اوپر واجب رہے گا اگر وہ مالدار ہے، اور اگر کوئی بندہ رکھے گا روزے تب بھی واجب ہے، نہیں رکھے گا تب بھی واجب ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ رمضان المبارک کا روزہ نہیں رکھا تو فوت شدہ روزہ رکھنا ضروری ہے، وہ معاف نہیں ہوتا، نہ رکھنے کی صورت میں آخرت میں سخت عذاب ہوگا جو برداشت کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ حضرت آپ خود اندازہ کیجئے کہ آج اگر خدا نہ خواستہ استری ہم کر رہے ہو نا، تو استری کرتے کرتے ہمارا ہاتھ اس کو لگ جائے یا ہاتھ پہ کوئی گرم چیز لگ جائے تو ہم کیسے تڑپ اٹھتے ہیں؟ ایک چھوٹی سی چیز ہمارے جسم کو لگ جائے گرم، یا جو ہے نا جی جلا جائے، تھوڑی سی جل جائے تو ہم تڑپ اٹھتے ہیں، تو وہ بندہ کیسے جہنم کا عذاب کیسے برداشت کرے گا؟ جہنم کا عذاب تو برداشت نہیں ہونا نہیں۔ اس دنیا کے اندر تکلیف کی انتہا کیا ہے؟ تکلیف کب ختم ہوتی ہے اس دنیا کے اندر؟ تکلیف جتنی مرضی زیادہ ہو، موت اس تکلیف کو ختم کر دیتی، جتنی مرضی زیادہ تکلیف ہو۔ کبھی آپ نے مردے کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں، کیونکہ جان ختم ہو گئی، بس تکلیف ختم ہو گئی، اب اس کے بعد کوئی تکلیف نہیں۔ جہنم کے اندر اللہ موت نہیں دے گا، وہ تڑپنا برقرار رہے گا، جلد جلے گی پھر نئی اللہ پیدا کرے گا، پھر جلے گی پھر نئی اللہ پیدا کرے گا، تو وہ تڑپ کون برداشت کر سکے گا؟ ایک ذرا سی جو ہے ہلکی سی آج چنگاری ہم سے برداشت نہیں ہوتی، تو جہنم میں پورا جلنا، حضرت اللہ مانا لفظ، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں محفوظ رکھے۔ ان چیزوں سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، مسواک کرنے سے، سر یا مونچھوں پر تیل لگانے سے، آنکھوں میں سرما ڈالنے سے، خوشبو سونگھنے سے، گرمی یا پیاس کی وجہ سے غسل کرنے سے، یا بھول کر کھانے پینے سے، ہاں جی، حلق میں بلا اختیار دھواں یا گرد و غبار یا مکھی وغیرہ کا چلا جانا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کان میں پانی کا چلا جانا، خود بخود قے آ جانا نیند میں نے عرض کی تھی کہ 24 الٹی آنے کی کیفیتیں ہیں، 24 حالات، ان میں سے صرف 2 ایسی ہیں جن کے اندر روزہ ٹوٹتا ہے، باقی 22 میں نہیں ٹوٹتا۔ عام روٹین میں ایسی کیفیت نہیں پائی جاتی۔ دانتوں سے خون، ہاں یہ سوال بھی مجھ سے کل ایک ساتھی نے پوچھا تھا، یہ بھی میں عرض کر دوں۔ دانتوں سے اکثر نہ جی داڑھیں نکل رہی ہوں یا فلنگ کروائی ہو یا کوئی ایسی کیفیت ہو، اکثر خون نکلتا ہے دانت، تو اس کو منہ تھوک پھینکتا رہے، گلے میں نہ لے کے جائے۔ اگر وہ اتنا خون نکلتا ہے کہ منہ سارا اس کا لال ہو گیا اور پھر اندر نکل جائے گا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ باہر پھینکتا رہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ رات کو ہم بستری کی اور صبح صادق سے پہلے غسل نہ کر سکا، اس کے بعد روزہ اپنا غسل کیا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا جی۔ روزے کی حالت میں انسان کو چاہیے کہ جلدی سے جلدی غسل کرے اور پاکی حاصل کرے۔ روزہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض ہی کیوں کیا؟ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ بھوکا رکھ کے سزا تو نہیں دینا چاہتا، نہیں بھوکا رکھ، ہاں جی، یا اللہ تعالیٰ اس بات سے خوش تو نہیں ہوتا کہ بندے اس کے بھوکے پیاسے رہیں۔ بندوں کو بھوکا رکھ کر اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تم روزے رکھو، ہاں جی، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، ہاں جی۔ میں آپ کو عرض کروں، آپ نے حضرات اولیاء اللہ کا تو سنا ہوگا، اولیاء اللہ کا، اولیاء اللہ کی پہچان کیا ہے؟ ولی کی پہچان کیا ہے؟ کیا ان کے سروں پہ سینگ ہوتے ہیں یا ان کو پر لگے ہوتے ہیں؟ ولیوں کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے ہیں، نہ ان کے پر لگے ہوتے ہیں۔ ولی اس کو کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرے، وہ اللہ کا ولی۔ وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔
آپ ہو سکتے ہیں. جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرتا، جو اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے وہ نہیں کرتا، اور جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرتا ہے، اللہ کے ولی. ولیوں کو پر تو نہیں لگے ہوئے نا جی. لعلکم تتقون، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. تو یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے تم اللہ کے ولی بن جاؤ. جب ہم سورہ یونس شریف پڑھتے ہیں نا تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولی ہیں جن کو نہ کسی قسم کا خوف ہے نہ ڈر. الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ایمان والے ہیں اور متقی ہیں. ایمان والے ہیں اور متقی ہیں، تقوی کرنے اختیار کرنے والے. تو جو بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اس کے حبیب کی نافرمانی نہ کرے، جو بندہ اس کے احکامات پر عمل کرے، بھائی وہ اللہ کا ولی. کہتے ہیں آج ولی نظر کیوں نہیں آتے؟ بابا آپ دیکھو، آپ کو ہر گھر میں اللہ کا ولی ملے گا، جو رزق حلال کما رہا ہے، جو محنت کر رہا ہے، جو دھوکہ نہیں دے رہا، جھوٹ نہیں بول رہا، فراڈ نہیں کر رہا، کسی کا حق نہیں کھا رہا، بہنوں کا حق نہیں اس نے کھایا، کسی مظلوم کے ساتھ ظلم نہیں کیا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، کسی کی زمین نہیں کھائی، وہ اللہ کا ولی نہیں تو اور کون ہے؟ بھائی دیکھیں نا جی، یہی چیزیں ہیں نا. جو بندہ پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، گالی گلوچ نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، غیبت نہیں کرتا، چغلی نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا، کینہ نہیں کرتا، فساد نہیں کرتا، بہنوں کا حق نہیں کھاتا، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتا، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، عمرہ کرتا ہے، وہ صدقہ خیرات کرتا ہے، وہ ویسے فطرانے ادا کرتا ہے، لوگوں کی ویسے خدمت کرتا ہے، تو اللہ کا ولی نہیں تو کون؟ وہ اللہ کا ولی. شیطان یہی ہے نا. شیطانیت کیا ہے؟ جھوٹ بولنا، فراڈ کرنا، دھوکہ دینا، ظلم کرنا، زیادتی کرنا، کسی کا حق کھا جانا، کسی کا حق نہ دینا، یہ ساری شیطانیاں ہیں. تو یہ شیطان کے بھائی ہیں. لہٰذا یہ کہ بھئی ولی پتہ نہیں کوئی آسمانی مخلوق ہوتی ہے، کوئی ان کے پر لگے ہوتے ہیں یا سینگ، ایسی کوئی بات نہیں. ہر ایک اللہ کا بندہ ولی ہے جو رزق حلال کما رہا ہے، جو دے رہا ہے. اچھا جی ٹھیک ہے جی. اللہ وحدہ لا شریک نے اس لیے روزے ہم پر فرض کیے کہ ہم بھی اللہ کے ولی بن جائیں. بھوکا پیاسا رہنے سے انسان کو رزق کی قدر معلوم ہوتی ہے اور اس کے اندر نعمتوں کی قدر جو ہے وہ اجاگر ہوتی ہے. فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ عقل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نفس پر غلبہ اور تسلط حاصل ہو، مگر بعض اوقات بشری تقاضے کی بنا پر نفس اور عقل پر غالب آ جاتا ہے. لہذا نفس کا تزکیہ اور تہذیب اور صفائی ستھرائی کے لیے اسلام نے روزے کو لازم قرار دیا، تاکہ روزے کی وجہ سے انسان کی عقل کو نفس پر مکمل طور پر تسلط اور غلبہ حاصل ہو جائے. یہ رمضان شریف ہے نا جی، ہم نے نمازیں پڑھی، ہم نے روزے رکھے. اب ایمان سے بتائیے گا، ہم نے تراویحیں بھی پڑھی، نماز بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، ہم نے سارے درس و واعظ بھی سنا اور کیا بھی، سارے معاملات بھی کیے، کیا ہمارے جو رزق کے معاملات ہیں وہ بند ہو گئے ان کی وجہ سے؟ کمائیاں ہماری بند ہو گئیں، یا دکانیں بند ہو گئی، یا دفتر بند ہو گئے؟ ایڈجسٹ کیے ہیں نا جی. ہم نے دکانوں کو بھی ایڈجسٹ کیا، ہم نے اداروں کو بھی ایڈجسٹ کیا، ہم نے نوکریوں کو بھی ایڈجسٹ کیا. تو اگر ایک مہینے میں یہ ہو سکتا ہے تو 11 مہینوں میں کیا مسئلہ ہے؟ سادہ سی بات ہے نا جی. مہینہ رمضان کا ہی ہے، ایک مہینہ پورے 30 دن. اسکولوں کے ٹائم تبدیل ہو گئے، نظام چل رہا ہے. دفتروں کے ٹائم تبدیل ہو گئے، نظام چل رہا ہے. بازاروں کے ٹائم تبدیل ہو گئے، نظام چل رہا ہے. نمازیں پڑھ رہے ہیں، نظام چل رہا ہے. تراویحیں پڑھ رہے ہیں، نظام چل رہا ہے. درس و واعظ چل رہا ہے، نظام چل رہا ہے. صدقہ خیرات ہو رہا ہے، نظام چل رہا ہے. تو پھر میرے بابو جو ایک مہینہ ہم کر سکتے، باقی 11 مہینوں کا کیا مسئلہ ہے؟ کیا صرف اللہ کی رحمت اسی مہینے میں آتی، باقی مہینوں میں اللہ تعالیٰ رحمت نہیں کرتا؟ باقی بھی ہو سکتا ہے. یہ برکت، یہ وسعت، یہ رحمت، یہ بھائی چارہ، یہ پورے 11 مہینوں میں چل سکتا ہے، بشرطے کہ اس مہینے کے اندر تربیت ٹھیک ہو گئی ہو. جو بندہ اپنے نفس کے اوپر غلبہ پا گیا، قابو کر گیا، بھائی وہ کامیاب ہے. روزے سے خشیت، تقوی، پرہیزگاری کی صفت پیدا ہوتی ہے. انسان آج آپ خود اندازہ کریں کہ آج الحمدللہ 19واں روزہ ہے، اور 19ویں روزے کے اندر آپ خود اپنے اندر اپنی ایسے نگاہ مار کے نا اپنے اندر دیکھیں تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی. کیا روحانیت آپ محسوس کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ آپ کے اندر پاکیزگی، طہارت، آپ کے جسم کے اندر، آپ کی روحانیت کے اندر، آپ کی دعاؤں کے اندر اثر پیدا ہوا ہے یا نہیں پیدا ہوا؟ آپ کی نگاہوں کے اندر کچھ کرنٹ آیا ہے یا نہیں آیا؟ اگر یہ 19 دن آپ کے تھوڑی سی توجہ کرنے پر اتنا کچھ پیدا کر سکتے ہیں اندر، تو خود سوچو یار، جب پورے 11 مہینے آپ یہی کیفیت اپنے اندر رکھیں گے تو پھر آپ اللہ کے ولی بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ پھر کیفیت یہ ہو جائے گی میرے بابو
کہ تو نے اللہ کی مانی پھر اللہ تیری مانے گا. تو نے اللہ کی مانی. لوگ اس چیز کو بالکل نہ جی ماورائی بات مانتے ہیں، جس کو ہم کرامت کہتے ہیں، ماورائی بات مانتے ہیں. قرآن پڑھ کے دیکھیں نا جی. میں صرف ایک ہی مثال دوں گا تاکہ موضوع سے ہم بھٹک نہ جائیں. قرآن پاک میں سلیمان علیہ السلام کے دربار کے اندر ایک بندے کا ذکر ہوتے ہوئے کہا قال الذی عندہ علم من الکتاب. ان کے درباریوں میں ایک بندہ ایسا تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا. اس بندے نے اٹھ کے کہا ان آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک. جناب میں ابھی تخت آپ کا لے کے آتا ہوں. میں اگر آج کل کی زبان میں کہوں تو ٹیلی پورٹ کر سکتا ہوں، ٹائم ٹریولنگ کروا سکتا ہوں. ایسے آنکھ جھپکتے. فلما رأى مستقرا، جب انہوں نے دیکھا تو وہ اس کے سامنے حاضر تھا. وہ روحانیت کے زور پر اگر میلوں دور پڑا ہوا تخت اٹھا کے لا سکتا ہے، اور یہ واقعہ قرآن نوٹ کرتا ہے، قرآن نوٹ کر سکتا ہے. او بابا یہاں پر بیٹھا ہر شخص کر سکتا ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ یہ جو 19 دن کیفیت رہی ہے نا جی، یہ کیفیت تیری پوری سال رہی. یہ کیفیت تیری ہوئی اللہ کے حکم پر، اللہ کے کہنے پر. اب اللہ وحدہ لا شریک کو جب تو کہے گا کہ یا اللہ تیری ذات کی خاطر میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، میں نے غیبت چھوڑ دی، چغلی چھوڑ دی، حسد چھوڑ دیا، فساد کرنا چھوڑ دیا، میں نے دھوکہ دینا چھوڑ دیا، سب کچھ مالک تیری رضا کی خاطر میں نے سارا کچھ دین دنیا سارا کچھ تیری خاطر میں نے مولا کریم تیرے حکم کے مطابق کر لی. اب یا اللہ میری یہ بات ہے تو کیا اللہ تعالیٰ نہیں قبول فرمائے گا؟ ایک پاس سے تو یاری تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں. میں ایک حدیث پاک کا مفہوم عرض کرتا ہوں. اللہ کہتا ہے تو ایک قدم چل کے آ میری طرف، میں 10 قدم تیری طرف چل کے آؤں گا. تو چل کے آ اس کی شان کے لائق. وہ فرماتا ہے میں دوڑ کے آؤں گا. یہ تو یاری کے اوپر ہے نا. یہ سادہ سی بات ہے. سعد بھائی میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہ میرے امجد بھائی بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ میری تھوڑی سی الیک سلیک. میں امجد بھائی سے کہوں یا سعد بھائی سے کہوں سعد بھائی یہ کام کرنا ہے، یہ بندہ ہو کہ ان کی جو اختیار میں ہے، اگر ان کے اختیار میں ہوا جو میں ان کو کام کہوں تو کیا یہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یہ کریں گے. جس بھی ساتھی کو ہم کہیں وہ کرے گا. یار بلا تشویش بڑی اونچی ذات ہے. میں رب کے ساتھ یاری لگاؤں اور رب سے کہوں یا اللہ میرا یہ کام کرنا ہے، اللہ نہیں کرے گا. بڑی گل ہے. وہ ایک بندے دے اختیار جو ہے وہ بندہ کر سکتا ہے. میرے مالک کے اختیار میں کیا چیز نہیں ہے؟ کون سی ایسی شے جو مالک کے اختیار نہیں؟ ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اوپر جب اعتراض ہوا اور آپ نے لوگوں نے کہا کہ آپ کا قبلہ ٹھیک نہیں، تو آپ نے دعا کی تو سامنے قبلہ موجود تھا، تو لوگ کہتے ہیں ہو یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ او بھائی وہ اللہ کے ساتھ یاری کے اس مقام پر تھا کہ اللہ اس کو کہتا تھا، وہ مانتا رہا. پھر جب اس نے اللہ سے کہا اللہ نے اس کی مان لی. یہ تو لینی دینی ہے میرے بابو. جتنا شیطان کو خوش کرو گے شیطان مل جائے گا، رحمان کو خوش کرو گے رحمان مل جائے گا. اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.